یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب رسول اللہ نے رمضان المبارک کے صدقہ، زکاة الفطر وغیرہ کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ مدینہ منورہ میں بیت المال میں غلہ اور کھجوروں کے ڈھیر لگے تھے، اور اس کی نگرانی کے لیے اپنے حضرت ابو حرہ کو مقرر فرمایا، وہی جلیل القدر صحابی جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی۔ حضرت ابو حرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں صدقے کے مال کی نگرانی کروں۔ رات کا وقت تھا، مدینہ کی فضاؤں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف چاندنی زمین پر پھیل رہی تھی۔ میں بیت المال کے قریب پہرا دے رہا تھا کہ اچانک ایک سایہ سا ہلا، جیسے کوئی چور دبے قدموں آ رہا ہو۔ میں نے فوراً تیزی سے آگے بڑھ کر اس شخص کو پکڑ لیا۔ میرے سامنے ایک کمزور اور بوسیدہ کپڑوں میں لپٹا ہوا شخص تھا، جس کے چہرے پر مکر اور مایوسی دونوں جھلک رہے تھے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ فوراً رونے لگا اور کہنے لگا، ابو ہریرہ، میں بہت غریب ہوں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بچے بھوکے ہیں، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، اب ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت ابو حرہ کو اس پر رحم آ گیا۔ مدینہ کے یہ صحابہ رحم دل تھے، لہذا فرمایا، ٹھیک ہے، آج کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ اگلی صبح جب میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کل رات کیا کیا؟ میں حیران رہ گیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، وہ بہت محتاج تھا، اس نے رونا شروع کیا، میں نے ترس کھا کر چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، وہ تمہیں جھوٹ بول گیا، وہ دوبارہ آئے گا۔ دوسری رات میں پھر پہرا دے رہا تھا، چاند پہلے سے زیادہ روشن تھا۔ میں دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ وہ پھر آئے گا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ پھر وہی سایہ حرکت میں آیا۔ میں نے جھپٹ کر پکڑ لیا۔ میں نے کہا، آج تو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، کل بھی یہی کہا تھا۔ وہ پھر وہی فریاد کرنے لگا، اللہ کے واسطے، میں بہت مجبور ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ دل نرمی کی طرف مائل ہو گیا اور میں نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے پھر کیا کیا؟ میں نے کہا، رسول اللہ، اس نے پھر رحم مانگا، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات ابو حرہ کہتے ہیں، اب میں پختہ عزم کر چکا تھا کہ اگر وہ آیا تو اب کی بار نہیں چھوڑوں گا۔ رات کا تیسرا پہر تھا، پھر وہی سایہ آیا، دبے قدموں، جیسے کوئی بلی اپنے شکار پر جھپٹنے سے پہلے خاموشی اختیار کرتی ہے۔ میں نے فوراً اس کو دبوچ لیا۔ اس نے بہت زور لگایا مگر میں مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ میں نے کہا، اب نہیں چھوڑوں گا، اب تمہیں ضرور رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، ابو ہریرہ، اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ وہ بولا، جب تم رات کو سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تم پر ایک محافظ مقرر کر دے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلی صبح جب میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، آج رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، اس نے مجھے ایک بڑی قیمتی بات بتائی کہ جب میں سونے لگوں تو آیت الکرسی پڑھوں، اللہ مجھے حفاظت میں رکھے گا اور شیطان میرے قریب نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ خود جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا۔ آیت الکرسی شیطان سے حفاظت کی عظیم دعا ہے۔ جس نے سونے سے پہلے دل سے یہ آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص تحفظ میں رکھتا ہے۔
नबी का इल्म अल्लाह की अता से ऐसा था कि अपने तीनों मर्तबा पहले ही खबर दे दी कि वो चूर दोबारा आएगा। शैतान कभी कभार सच बोलता है मगर उसकी फितरत झूठ है। सहाबा किराम की इताअत व अमानतदारी अबू हर्रा ने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई। कुरान में हिफाजत का राज बाज आयत ऐसी हैं जो इंसान के लिए रूहानी कला बन जाती हैं और आयत अल कुर्सी उनमें सबसे अजीम है।